الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ یہ سورہ بقرہ کی 226 اور 227 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ عربوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عورتوں کو ان کے حق دلوائے۔ عربوں میں ایک عورت کے ساتھ ظلم اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے اور پھر ان بیویوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے تھے، طلاق بھی نہیں دیتے تھے کہ وہ بیوی عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکے، اور ان کے ساتھ حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ اس طرح کا ایک ظلم ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کا جواب دیا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا کا میننگ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے پھنسا ہوا، ادھر جاوے تو بھی تکلیف اور ادھر جاوے تو بھی تکلیف، دونوں طرف سے پھنسا ہوا، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی یعنی صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، تو اس کی چند شکلیں ہیں۔ پہلی شکل،
اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی صحبت نہیں کروں گا، یعنی کوئی لمٹ نہیں، کوئی مدت نہیں، مدت لمٹ کوئی نہیں رکھی۔ دوسری شکل، اگر اس نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کی قسم کھائی کہ میں 5 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ یہ 3 شکلیں تو ہوئی جس کو کہتے ہیں ایلا۔ یا تو 4 مہینے کی قسم کھائی، یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی، یا پھر کوئی مدت نہیں رکھی، لمٹ نہیں، بلکہ ایسے ہی کہا کہ میں تجھ سے کبھی صحبت نہیں کروں گا، قسم کھائی۔ ایک شکل یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی، 2 مہینے کی، 1 مہینے کی۔ تو اب پہلی جو 3 شکلیں ہیں، ان 3 شکلوں کو کہتے ہیں ایلا، کہ اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھا لی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آدمی اس زمانے میں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ بیوی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہے، آدمی کو غصہ آتا ہے، بول چال ہوتی ہے، اس میں اگر کسی نے اس طرح کے کچھ جملے کہہ دیے ہو تو اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ قسم سے اب میں تیرے ساتھ صحبت ہی نہیں کروں گا، تو اگر اس طرح کہہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی ایلا کا مسئلہ آئے گا۔ اب پہلی جو 3 شکلیں، کوئی مدت لمٹ نہیں، یا 4 مہینے کی یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی، تو ان 3 شکلوں کے اندر اگر اس نے اپنی قسم پوری کر لی، یعنی 4 مہینے تک بیوی کے پاس بالکل نہیں گیا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی جو مدت اس نے مقرر کی تھی وہاں تک نہیں گیا، تو اس نے قسم اگر پوری کر لی تو اس بیوی کو آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، طلاق بائن۔ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایسا کہا نہیں کہ میں تیرے کو طلاق دیتا ہوں، بلکہ اگر اس نے 4 مہینے کی یا اس سے زیادہ کی قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم تیرے ساتھ 4 مہینے یا اس سے زیادہ صحبت نہیں کروں گا، اور اس نے کی بھی نہیں، 4 مہینے تک صحبت نہیں کی اور دور رہا، تو ایسی شکل کے اندر اس کی بیوی کو آٹومیٹک خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اندر صحبت کر لی تو پھر اس آدمی کو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ وہ ادا کرے۔ قسم توڑنے کا کفارہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، پیٹ بھر کر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور وہ کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یعنی اس قسم کا کھانا، ایک دم گھٹیا قسم کا کھانا نہیں، بلکہ وہ میڈیم کلاس کا، وہ درمیانی کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، ایسا کھانا 10 مسکینوں کو کھلاوے۔ اگر یہ نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر جو ہے غلام کو آزاد کرے، غلام تو ہے نہیں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھے۔ اب جس نے اس طرح قسم کھائی
اور اپنی قسم کے درمیان یعنی 4 مہینے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن وہ شکل جو 4 مہینے سے کم مدت ہے، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی یا 3 مہینے کی اس نے قسم کھائی اور اس نے اپنی قسم پوری کی، یعنی 3 مہینے کی مدت تک اس نے صحبت نہیں کی، تو پھر اس نے چونکہ قسم نہیں توڑی تو اس کو کفارہ ادا نہیں کرنا ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد جب وہ صحبت کر لیوے تو اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ ایک شکل اور بنتی ہے کہ اگر کسی نے 2 مہینے کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد وہ مدت ختم ہوتے ہی دوسرے 2 مہینے کی قسم کھائی تو یہ 4 مہینے ہو گئے، تو یہ بھی ایلا کی شکل بن جائے گی جبکہ اس نے درمیان میں صحبت نہ کی ہو۔ اگر 2 مہینے کی قسم کھائی اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد اس نے صحبت کر لی اور پھر 2 مہینے کی قسم کھائی تو پھر وہ ایلا کی شکل نہیں ہوگی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب وہ 4 مہینے میں یا تو اپنی قسم توڑ دیوے اور رجوع کر لیوے، تو اللہ رب العزت بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت آگے کی آیتوں میں بھی ایسے ہی مسائل اور طلاق کے بیان فرما رہے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ ہاں، مردوں کو ان پر 1 درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کسی بیوی کو شوہر نے طلاق دے دی تو اس کی عدت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس عورت کے اندر جس کو طلاق دی گئی ہے یہ صفت ہونی چاہیے
کہ اس کو حیض آتا ہو، وہ آزاد ہو، اور اس کے ساتھ صحبت کی گئی ہو۔ کسی آدمی نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوا، صحبت بھی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ بھی حاصل نہیں ہوئی۔ خلوت صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی تنہائی کہ جس کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اتنا ٹائم ملا اس کو، صحبت نہیں کی لیکن اسی تنہائی ان کو حاصل ہوئی، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق دے دی۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے طلاق دے دی، تو ایسی عورت پر عدت نہیں آتی ہے، ایسی عورت پر عدت نہیں آتی۔ تو پہلی شرط یہ ہے جس عورت کو طلاق دی ہے کہ اس کو خلوت صحیحہ حاصل ہوئی ہو، یعنی کچھ مدت وہ شوہر کے ساتھ رہی ہو۔ ایسی عورت کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کے اوپر عدت آتی ہے۔ پہلی شرط خلوت صحیحہ اس کو حاصل ہوئی ہو۔ دوسری چیز کہ اس کو حیض آتا ہو۔ اگر کسی عورت کو طلاق دی، ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اس کی عدت 3 مہینے۔ جس عورت کو طلاق دی گئی اس عورت کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ حیض آتا ہے اگر تو اس کی عدت تو 3 حیض تک ہے۔ طلاق دی، اس کے بعد اس کو حیض آیا، پھر پاکی آئی، پھر حیض آیا، پھر پاکی آئی، پھر حیض آیا، پھر پاکی آئی، 3 مرتبہ حیض آ گیا اور ختم ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ لیکن کسی عورت کو حیض ہی نہیں آتا، عمر زیادہ ہو گئی یا عمر اتنی کم ہے کہ ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو اس عورت کی عدت 3 مہینے۔ تیسری چیز کہ وہ عورت آزاد ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے باندی کے ساتھ نکاح کیا تھا اور اس کو طلاق دے دی تو چونکہ باندی کے آدھے حقوق ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی عدت 1.5 حیض، تو 1.5 حیض ہوتا نہیں ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو 2 حیض، کہ 2 حیض کے بقدر اس کا زمانہ گزر جاوے، 2 حیض گزرے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے اندر یہ صفتیں پائی گئی ہے کہ جس نے طلاق دی ہے اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ہوئی ہے اور وہ عورت آزاد بھی ہے اور اس کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت کا زمانہ 3 حیض ہے۔ پہلا مسئلہ اللہ نے یہ بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ، جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت اگر حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، تو اس کی عدت کا زمانہ وضع حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہوئے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ شوہر نے جب طلاق دی تو پہلا مہینہ تھا، اب اس کی عدت 9 مہینے تک رہے گی، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا 9واں مہینہ چل رہا تھا نا عدت، اور طلاق دی، تو طلاق دی اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو 1 گھنٹے میں اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو جس عورت کو وضع حمل ہو، حاملہ ہو، اس عورت کی عدت کا زمانہ وضع حمل ہے
بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو جن کو طلاق دی گئی ہے ان کو ہدایت دی، ان کے لیے خاص تاکید فرمائی اور ان کو کہا کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ رکھا ہے، یعنی چاہے وہ حیض کی شکل ہو چاہے بچے کی شکل ہو، وہ اس کو نہ چھپاوے بلکہ اس کو صاف صاف بیان کرے۔ اور یہ عورت جو صاف صاف بیان کرنے والی ہے وہ وہی عورت ہو سکتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ اس کو شریعت پر عمل کرنا ہے، تو وہ عورت آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوگی، وہی سب صاف صاف بیان کرے گی۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ عورت کے جو حقوق ہے اللہ نے وہ حقوق دیے ہیں جیسے کہ مردوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن پھر آگے ایک چیز بتلائی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے گھر کا امیر ہوتا ہے، گھر کا نگران ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بالکل گھٹیا سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے عورت کے حقوق دلوائے اور صرف اتنا کہا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ دی ہے، اور اس زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے گھر کا امیر ہوتا ہے، گھر کا نگران ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ آگے بھی کچھ ایسے ہی طلاق کے مسائل بیان فرما رہے ہیں جس کو انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔